بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اللہب کے موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں، اور یہاں جو موضوع ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو نہ صرف کنڈیم کرتا ہے بلکہ ان کے لیے عذاب کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اور یہاں اس صورت میں سورہ لہب کے اندر نہ صرف پیشین گوئیاں موجود ہیں، بڑے ہی خوبصورت نکات موجود ہیں، اور ایک زاویے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نعت ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کو یہاں کنڈیم کیا جا رہا ہے، مگر حقیقتاً آپ دیکھیں کہ یہاں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا اس کے مضامین پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں کی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، گویا ہمارے حبیب علیہ السلام کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا شاندار انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کنڈیم فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں ابو لہب یہ اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا ہے، ظاہری دور پایا ہے، اور اس میں اس نے آغاز سے ہی اس نے مخالفت شروع کر دی تھی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ابو لہب کا جو نام ہے وہ عبد العزیٰ ہے، اور ابو لہب کے نام سے یہ معروف ہوا۔ رشتے میں یہ شخص جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے، یہ رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے۔ اب اسے اندازہ کیجئے، اور یہاں اس کی بیوی کا ذکر ہے، ام جمیل، یہ رشتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہے، اور یہ ام جمیل ویسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کی بہن بھی ہے۔ رشتہ دیکھیں کتنا کلوز ہے۔ اب یہاں سے جو بنیادی نقطہ جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب دعوت حق دی جا رہی ہوتی ہے، حق کی طرف جب بلایا جا رہا ہوتا ہے، تو نہ صرف باہر سے مخالفت ہوتی ہے، بسا اوقات اندر سے بھی مخالفت ہوتی ہے۔ وہ جو اعزا اور اقربا ہوتے ہیں ان کو جب بلایا جاتا ہے تو بعض کو رشتے کی بنیاد پر
گراں گزر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا بھتیجا ہو کر یہ اب اتنے بڑے منصب پر فائز ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کل تو یہ یتیم تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، آج اتنے بڑے عہدے اور منصب پر. تو یاد رکھیں عزت جو ہے، مقام جو ہے، منصب جو ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ شخص ہے ابو لہب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. ان کے نکاح میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ. تو اس نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں اور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید تر مخالفت یہ کرتا رہا، اور پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں سے یہ کہتا ہے کہ جو ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے سے جدا کر دیں. یعنی ہر طرح سے اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اور ہمہ گیر مخالفت کی، اور ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا سامنے. آپ دیکھیں کہ جب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد لوگوں کو بلا رہے ہیں فاران کی چوٹی پر، بالخصوص جب اپنے اعزہ اور اقربا کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین دی اور انہیں وہاں جمع کیا، سب سے پہلے جب جمع کیا اور یہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اور جب وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن یہاں موجود ہے تو کیا مان جائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر اور امانت پر تو یہ لوگ تو پہلے ہی یقین رکھتے تھے. تو پکار اٹھے کہ کیوں نہیں، آپ کی تو ہر ایک بات ہم مانتے ہیں. اور جب آقا علیہ السلام نے اپنے اعزہ اور اقربا کو جمع کیا، جب سارے جمع ہو گئے تو اس میں ابو لہب بھی تھا. تو حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی. جب دعوت دین دی، کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ مشرک تھے. کعبۃ اللہ میں تو انہوں نے 360 بت وہاں سجا رکھے تھے، اور یہ ان کا بڑا کرتا دھرتا تھا. ابو لہب بڑا سردار تھا، عبد العزا، اور اس کے چہرے اور اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. جب اس نے سنا وہاں کھڑا ہو گیا، بھڑک اٹھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے کہتا ہے تبا لکا، تو تباہ ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کے کلمات تو وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کر کے ہی بول رہا ہے. تو جب اس نے اس طرح کی بے ادبی کی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا. جب یہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کو تبا لکا کہہ رہا تھا، تو ادھر سے جواب آ رہا ہے قرآن مجید کے اندر، تبت یدا ابی لہب و تب. آئے جب یہ اپنے خود کہہ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، اور اپنے بیٹوں سے یہ حرکتیں کرا رہا تھا، تو دیکھیں قرآن مجید نے کتنا خوبصورت انداز کے اندر اس کا جواب دیا. تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی. تو یاد رکھیں کہ جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم کی طرف ایسے اٹھا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ہاتھ کو توڑ دیا ہے.
یہ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایسے اشارہ کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہاتھ اٹھتے ہیں، جو انگلیاں اٹھتی ہیں، جو زبانیں کھلتی ہیں بے ادبی اور گستاخی جو کرتی ہیں، تو پھر انہیں اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کا انجام دیکھیے گا کہ کیا ہوا. اور یہاں نام لے کر قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ نام لے کر براہ راست کنڈیم صرف یہ ابو لہب کو کیا گیا. باقیوں کا بھی ذکر آتا ہے مگر اس طرح سے کسی کا ذکر نہیں آتا کہ جس طرح سے براہ راست اتنی مذمت کی گئی ہو کسی کی، اتنا کنڈیم کیا گیا جتنا ابو لہب کے حوالے سے ہے. اب اسے اس کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن یہ معروف کیا تھا، مشہور کیا تھا یہ ابو لہب کے. اس کے گال ایسے نہ شعلے کی طرح چمکتے تھے اور ایسے سرخ چہرہ تھا، حسن و جمال والا. لوگ دنیا اس کے پاس آتی اپنے معاملات کے لیے. اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتا تھا، مکہ کے رؤساء میں سے تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چچا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا، نہ ہی اس کی کمائی نے. جتنا کچھ کمایا، جتنا مالدار تھا، جتنا وڈیرا تھا، جتنا یہ سردار تھا، جتنا بڑا چیف تھا یہ مکہ کا، کسی کام بھی نہ آئی. اور آگے اشارتاً جو ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے چہرے کے حسن اور جمال کی بات کرنے والے، اس کے شعلہ نمائی کی طرف اشارے کرنے والے، اور ایسے انگارے کی طرح چمکتا اس کا جو فیس تھا، اس کے بارے میں دیکھیں کیا فرمایا، سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا. پیشین گوئی ہو رہی ہے کہ یہ ابھی جہنم واصل ہونے والا ہے. تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کا نام یہ ابو لہب پڑا ہوا تھا، اسی نسبت سے فرمایا کہ یہ تو ابھی یہاں اتنا حسن و جمال جو اس کے چہرے سے آویزاں ہیں، اب یہ سارے کا سارا یہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہ اسے نہ اس کا مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے، نہ دنیا کی کمائی بچا سکتی ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے. ابھی سے ابھی جہنم کا شعلہ بنا دیا جائے گا، جہنم کے شعلوں کی نظر کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا. یہ تو ابو لہب کا حال ہے کہ جس نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی تھی، بے ادبی کی، گستاخی کی. اس کا انجام معلوم ہے کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد کا معاملہ ہے کہ جب یہ اس کی گستاخیاں حد سے بڑھنا شروع ہوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سزا دی. سزا کیا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کچھ دانے نکلنے لگے، سیاہ دانے بڑھنا شروع ہو گئے. پھر یہ ایسی متعدی بیماری کے اندر یہ مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نا پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا. یہ جو دانے اس کے جسم کے اوپر نکلے ہوئے تھے سیاہ رنگ کے، عربی میں انہیں عدسہ کہا جاتا ہے. تو جب جس کو اس طرح سے نکلتے اور اتنے بڑے اس طرح پھیلے کہ پورا اس کا جسم جو ہے نا وہ پھوڑے کی مانند ہو گیا اور اس کے اندر سے گندگی غلاظت سی نکلنے لگی اور پھر یہ مر گیا. اسی عالم کے کوئی اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا. کہاں وہ حسن، کہاں وہ جمال، کہاں وہ شعلہ نما رخسار، کہاں وہ مال، کہاں وہ دنیا کی کمائی، کہاں وہ اولادیں، کہاں وہ عزیز اور اقربا، کوئی بھی قریب نہیں جا رہا تھا. بعض روایات میں ہے کہ 3 دن ایسے پڑا رہا، بعض نے اور زیادہ اس کو بیان کیا. بڑی عبرت ناک موت تھی، حتیٰ کہ کوئی قریب بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ پھٹنا شروع ہو گئی. اس میں سے ایسی گندی سمیل آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی وہاں قریب بھی نہیں جاتا تھا. تو یہ باہر سے انہوں نے لوگ منگوائے، لیبر منگوائی، مزدور منگوائے، انہیں پیسہ دیا، پیسہ خرچ کر کے انہوں نے لمبے لمبے بانس
لیے اور ان کی مدد سے اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے بانسوں کی مدد سے دھکیل کر گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ اتنا برا انجام، کہاں وہ لوگ اتنی عزت کرنے والے، اس کے پاس آنے والے، کہاں وہ مال، کہاں وہ زر، کہاں وہ دولت، کہاں وہ سرداریاں، سب کچھ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ میسیج بھی ملتا ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطہ بھی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ان قریب جو ہے یہ جہنم کی آگ کا شعلہ بن جائے گا، وہاں جا کے شعلوں میں جا کر گرے گا۔ تو یہ ایک پیشین گوئی تھی، اگر یہ ایمان لے آتا تو بتائیں یہ پیشین گوئی پوری ہوتی؟ جواب ہے نہیں۔ لیکن دیکھیں کتنا یقین ہے اس بات کے اندر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے انجام سے آگاہ کر دیا تو کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ بالکل یہی حال اس کی بیوی کے جمیل، اس کے بارے میں بھی یہی کچھ فرمایا گیا، وہ بعد میں رہی۔ اگر جمیل اگر دیکھیں ایمان لے آتی تو قرآن مجید کی تو یہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی، پیشین گوئی پوری نہ ہوتی۔ مگر جب یہ جمیل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی، اور جو ہے نا اس طرح کی آگ کے اندر اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، یہ تو پیشین گوئی کی جا رہی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی شخص یہ رد کرنا چاہتا، ایمان لے آتا، تو یہ تو سارا معاملہ الٹ ہو جاتا، لیکن نہیں، اتنی پیشین گوئیاں کہ جن کے بارے میں جب فرما دیا گیا تو پھر وہ بعین ہی اسی طرح سے ہو بہو حرف بحرف لفظ بلفظ پورا ہوا، اور یہ اسلام کی صداقت کی بین دلیل ہے، قرآن مجید کی صداقت کی بین دلیل ہے، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی اور آخری نبی ہونے کی واضح 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 دلیل ہے۔ پھر فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی وہ جو خبیث عورت ہے، اس کی بیوی ہے جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ ذرا اس بدبخت کا عالم دیکھیں، اس کی بیوی جمیل جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کیا کرتی، یہ لکڑیاں کٹھے کر کے لاتی، کانٹے والی، کانٹوں کو جمع کرتی، اور کانٹوں کو جمع کر ان کو باندھ لیتی تھی، مخصوص قسم کی رسیوں کے ساتھ باندھتی تھی جو کھجور کی چھالوں کے ساتھ بنتے تھے، وہ رسیاں لے کر ان کے اندر ان سے باندھ لیتی، کھجور کے پتوں کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ، وہ مخصوص قسم کی، بعض نے خرما کا لکھا ہے اس کے ساتھ، بہرکیف جس سے بھی وہ بنتی تھی، وہ رسیاں مخصوص ہوتی تھیں، ان کے اندر یہ کانٹوں کو باندھ کر جمع کر کے لاتی۔ اب کانٹوں کو اٹھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ یہ حرکت کر کیوں رہی ہے؟ کتنی بدبختی کی بات ہے، دیکھیں کہ رشتے میں دیکھیں چچی ہے، مگر کرتی کیا ہے کہ منہ اندھیرے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے لیے باہر اٹھتے، تہجد ادا فرمانے کے لیے باہر نکلتے، مسجد میں عبادت کے لیے نکلنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے نکلنا ہوتا اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے، آقا علیہ السلام کے دروازے کے سامنے راستے پر ان کو بکھیر دیتی تھی۔ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلتے چلتے تو آقا کے نرم اور نازک تلوؤں کو وہ کانٹے چپتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے نہیں قرآن مجید نے اتنے شدید الفاظ بیان کیے۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، جب اللہ کی کوئی بات کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب دین کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا، تو پھر راستے میں اس طرح کی تو رکاوٹیں آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں چاہتے تو جو چاہتے وہ کر دیتے، لیکن نہیں، دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت عطا کی جا رہی ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کو دیکھو، کانٹوں پر چل کر ہمارے دین کی بات کرتے ہیں، کانٹوں پر چل کر اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے گھر بیٹھے لے لیا ہے۔ آقا نرم و نازک تلوے جہاں فرشتے پر بچھاتے ہیں، جہاں اہل ایمان کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں جن قدموں پر،
پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں کہ آقا ہماری پلکوں پر آپ چلیں۔ دیکھیں ملائکہ کس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بچھے بچھے جا رہے ہوتے ہیں، اور حضور عرشوں پر، یہ وہ تلوے ہیں جو عرشوں پر چل رہے ہیں، عرشوں سے بھی پار جا رہے ہیں، اور یہ بدبخت جمیل وہاں ان تلووں کے نیچے کانٹے بچھاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب اس کا اعلان کیا، فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی وہ جو بیوی ہے جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے، کیوں کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو راہوں میں بچھاتی ہے۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں وہی رسی جس سے کانٹے باندھ ہمیشہ جہنم میں اس کے گلے کے اندر پھندا بنا دی گئی، اور اسی کے ساتھ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہی کانٹے دار رسی بنا کر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کیسی رسی ہوگی، کانٹے اس کے اندر، اور وہ گلے کے اندر اس کے پڑی ہوئی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس عذاب سے گزر رہی ہوگی۔ کتنے وقت کے لیے وہ کانٹے بچھاتی ہوگی۔ انسان دیکھیں تگ و دو بھی کرتا تو کس کے لیے، کوشش بھی کرتا تو کس کے لیے، کام دیکھیں کیا چنا ہوا تھا اس نے۔ یہ بعض لوگوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ منفی ذہنیت رکھتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ ذہنیت معلوم ہے کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا۔ اچھا مخالفت ہے تو کر لیں، نقطہ نظر کا اختلاف ہے تو کر لیں، نہیں ماننا نہ مانیں، لیکن نہیں، وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، حدوں کو پھلانگتے ہیں، اور اتنی شدید مخالف ہو جاتے ہیں، ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر ایسے آگ سی لگی ہوتی ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی، پھر وہ دوسروں کو نقصان پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں جمیل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں کر رہی، آقا کے قدموں میں، آقا کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، آقا کا عشق عطا فرمائے، اور بے ادبی گستاخی سے نہ صرف بچائے بلکہ بے ادبوں اور گستاخوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے، اور قیامت کے دن شفاعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستحق بنا دے۔